نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھ دندارو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دندارو، آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ اور اتنے ولولے کے ساتھ آج ہم مولا کے گھر میں کیوں جمع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے عقیدت، محبت اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج کا مبارک دن خاتم المرسلین سید الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان مختلف طریقوں سے اپنے آخری رسول کے لیے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اظہار تشکر کرتے ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہے، ہر ایک یہ ماننے کو تیار ہے کہ محمد کا ہم پر جو احسان ہے اس کا بدلہ ہم قیامت تک نہیں چکا سکتے، لیکن محمد کو ہمارے کس قسم کے اظہار عقیدت سے خوشی ہوگی اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ جلسہ سیرت اور جلسہ عید میلاد النبی منعقد کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات جلوس نکالتے ہیں، آپ کو ہر جگہ ہری ہری جھنڈیاں نظر آئیں گی جو غالباً اسلام کے ایک پرسکون اور امن کا پیغام دینے والے دین ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ انسان جس طرح بھی چاہے اپنی عقیدت، اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ رسول اس روئے زمین پر اس لیے تشریف لائے تھے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہے اسلام۔ جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے منع کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ رسول تمہیں کسی بات سے منع کرے، خواہ وہ چیز تمہیں کتنی بھی پیاری ہو، تمہارے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، رسول نے فرمایا کہ مجھے وہ پیارا ہے جو میری بات مانتا ہے۔ یا علی انا وانت ابوا ہذہ الامہ، اے علی ہم اور آپ تو اس امت کے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کو وہ بچہ بہت پیارا ہوتا ہے جو بات مانتا ہے۔ جو شریر ہوتا ہے والدین اس کو پیار نہیں کرتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے، خواہ گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، احمر ہو، ابیض ہو، اسود ہو، امیر ہو، غریب ہو، آقا ہو، غلام ہو۔
فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری بات مانتا ہے وہ میری جان ہے، فمن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرتا ہے اس کو میں تو کچھ نہیں کہتا، اے خدا تو بخشنے والا ہے۔ سلمان فارسی چلے ایران سے، آتش کی پرستش کرتے ہیں، رسول نے فرمایا میرے گھر کا ممبر ہے، صلوات پڑھے زندہ۔ رسول نے فرمایا میرے خانوادہ میں ہے، سلمان منی اہل البیت، سلمان میرے فیملی کا ممبر ہے، اور وہ جو چاچا ہے ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، گھر میں چراغ ہے، گھر کے آگے گنگا بہتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو محمد کے لیے برا چاہتا ہے، ما اغنا عنہم مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جائیں گے جہنم میں، اس آگ میں جلیں گے جس کی ایندھن، جس کی لکڑیاں وہ خود ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی۔ گھر میں بات ہے، باہر سے دور دیش سے آنے والے کو کہتا ہے آپ میرے گھر کا مہمان ہے، میرا بھائی ہے، میرا بچہ ہے، میری جان ہے، اور جس گھر سے یہ سورج نکلا ہے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم محمد کو نہیں مانتے۔ آنکھیں چاہیے، چھینی گئی ہو جن سے دل و جاں کی روشنی، وہ آسماں کے چاند ستاروں کو کیا کریں، جن سے دل اور جان کی روشنیاں، اندر کی آنکھیں جن کی چھین گئی ہو، انہیں آسمان کے چاند ستاروں سے کیا فائدہ، کیا ملے گی روشنی؟ خدا فرماتا ہے اے انسانو، اے مومنو، تم پر میرا کرم۔ گران کا پاٹھ آپ سنتے ہیں خاص طور پر ایسے دنوں میں، او جرے بھائی رے ساس سورگنا کائیں کھلیا چھے دوار، جس دن نبی محمد جنمیا۔ جو لوگ قانون خداوندی کو نہیں سمجھتے، جو لوگ خدا کے پلان کو، خدا کی منشا کو، خدا کے ارادے کو، خدا کے عزم کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کی دنیا جاہلیت میں پڑی ہوئی تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، ہر طرف ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی تھی، تو خداوند تعالیٰ کی رحمت اور غیرت جوش میں آ گئی۔ یہ افسانوی زبان ہے جو ہم باری تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ہمارے عزت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہمیں کوئی انسلٹ کرتا ہے تو ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ کیا خدا ہمارے جیسا کوئی انسان ہے کہ خدا کی بھی غیرت کبھی جاگتی ہے؟ تو مطلب خدا کی غیرت کبھی سوئی بھی ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت کبھی جوش میں آتی ہے تو کیا خدا کی رحمت کبھی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے؟ کہ انسان کو جہالت میں دیکھ کر رحمت خداوندی نے جوش مارا اور محمد کو بھیج دیا، گویا یہ کوئی اچانک اتفاقیہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، جی نہیں۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا۔ خدا کی پلاننگ ہے، خدا کا پروگرام ہے، خدا کی منشا ہے، خدا کا ارادہ ہے، خدا کا عزم ہے، بنی نو انسان کے لیے بہت پہلے سے خدا جو کچھ سوچ کے رکھتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ میری اولاد میں محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 500-600 سال پہلے کہا تھا کہ یاد رکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا تمہیں نجات دینے والا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ کوئی اچانک کی بات نہیں،
یہ کوئی یوں ہی خدا کی رحمت کے جوش میں آنے کی بات نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان کیا خدا نے مومنوں پر. مومنین کہتے ہیں ہم نے احسان کیا خدا پر. یمنون علیک ان اسلموا. اے محمد یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام لا کر تم پہ بڑا احسان کیا ہے. قل لا تمنوا اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اپنا احسان مت جتاؤ، خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے، ورنہ تم کہاں پڑے تھے؟ تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تمہیں اگر اسلام اور ایمان کی طرف راہ ملی ہے تو احسان مانو خدا کا. تو کہتا ہے خدا کے مومنین پر میرا کرم احسان کہ انہی کی ذات میں سے، انہی کے بھائی بندوں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر پڑھتا ہے خدا کی آیتیں. خدا کی آیتیں یہ خود بخود نہیں پڑھ سکتے، خدا کے فرمان یہ خود بخود نہیں سمجھ سکتے، انہیں سمجھانے والا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے چاہیے، ہمیشہ کے لیے چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. کسی ایک زمانے کے لوگوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کا انتظام خدا نے کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے، انہیں قرآن کا ظاہر بھی سکھاتا ہے، انہیں قرآن کی تعویل اور قرآن کا باطن بھی پڑھاتا ہے. یہ خود قرآن کا ظاہر بھی نہیں سمجھ سکتے، قرآن کا باطن بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے خدا نے ٹیچر کو بھیجا ہے، اس لیے خدا نے معلم کو بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے. کتاب کو اندھیرے میں رکھ کے تم پڑھ نہیں سکو گے، پڑھنے کے لیے تمہیں روشنی چاہیے. کتاب قرآن ہے، روشنی نور محمد اور آل محمد ہے، قیامت تک کے لیے ثبات برقرار. کوئی اسماعیلی محمد کو آل محمد کے بغیر نہیں پہچان سکتا. ہم نے آل محمد کو دیکھ کر محمد کی قدر شناسی کی ہے. جس محمد کی آل اتنی عالی شان بادشاہ ہو، وہ محمد خود کیسا ہوگا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے امام کے اشارے میں، ہم نے اپنے امام کے فرمان میں، ہم نے اپنے امام کے نور میں، ہم نے اپنے امام کی ہدایت میں محمد کو زندہ و تابندہ دیکھا ہے. خدا فرماتا ہے تمہیں کتاب پڑھاتا ہے اور تمہیں سمجھاتا بھی، علم بھی دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے کبھی بھی اور نہ جان سکتے اگر محمد تمہارے بیچ میں نہ آتا. وہ جہالت کے بیچ میں ایک روشنی کی کرن پھوٹی. یا ایھا النبی، اے نبی، کتنا پیار سے خدا کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خدا تھکتا نہیں ہے محمد کی تعریف کر کے کہ اے محمد، اے نبی، ہم نے تم کو دنیا والوں پر گواہ بنایا ہے، انہیں خوشخبری دینے والا، انہیں ڈرانے والا، خدا کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. نور محمدی، ایک روشن چراغ جو یوں پھوٹا ہے، روشنی کی کرنیں یوں باہر نکلی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی. کل ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آج محمد کی صحبت میں بھائی ہیں. خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط رشتے میں وہ بھائی ہیں. کل جس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون آتا تھا، آج اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے الفت ٹپکتی ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یہ خدا کی نعمت ہے تم پر.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، تمہیں ایک گروہ میں باندھنے کے لیے محمد آیا ہے۔ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو نہ خدا کو تم سے کوئی کام ہے، نہ محمد کو تم سے کوئی کام ہے۔ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی چیز نہیں خریدتے ہیں، جو چیز سالم ہے وہ خریدتے ہیں۔ ریجیکٹڈ مال، ڈیفیکٹڈ مال ہم نہیں خریدتے۔ خدا ریجیکٹڈ، ڈیفیکٹڈ، ٹوٹی ہوئی قوم کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ خدا کہتا ہے محمد ایک قوم چھوڑ کر گیا تھا، قیامت میں ایک ہی جماعت رہنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ہم یہ سمجھیں گے تم نے خدا کو بھی چھوڑا، تم نے محمد کو بھی چھوڑا۔ کیا حال ہوا ہے اسلام کا؟ صرف سرخ یا سبز جھنڈیاں لہرانے سے، سیرت کے جلسے کرنے سے، جلوس نکالنے سے، نعرے لگانے سے، تقریریں کرنے سے اسلام ہمارے دل میں نہیں بستا ہے۔ اسلام تو ایک روح ہے جس سے محسوس کی جاتی ہے۔ اسلام کوئی نعرہ نہیں ہے، اسلام کوئی کمانے کے لیے چیز نہیں ہے جسے آپ دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کریں۔ اسلام ہماری جان ہے جو ہمارے اندر ہے، ہماری زبان سے اسلام ٹپکتا ہے، ہماری آنکھوں سے اسلام ٹپکتی ہے، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ دیکھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میرے مناسک سب خدا کے لیے ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے، کسی سے بات کرتے ہیں، خدا کے لیے ہم اپنے خدا کو دیکھتے ہیں۔ ہم کوئی ذاتی اغراض و مقاصد کو اسلام کے پاک بابرکت اور مقدس نام کے آڑ میں کمانا نہیں چاہتے۔ اسلام روح ہے، اسلام ایک تعلیم ہے، اسلام انسان بناتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں دنیا میں آیا ہوں تمہیں انسان بنانے کے لیے، تم میں اخلاق کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ایک انسان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، ایک انسان کی کیا خوبیاں ہوتی ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، اپنی ذات میں اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ یہ اخلاق دینے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں آیا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، بھول مت جاؤ، ماضی کو، تاریخ کو، اپنی بری حالتوں کو مت بھولو۔ آج ہم اسماعیلی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سویلائزڈ قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کے احسان سے؟ آپ ذرا امام کو مائنس کر کے سوچئے، امام کو ہماری ذات سے دو گھڑی معذرت کے ساتھ الگ کر کے سوچئے کہ ہم کیا ہیں۔ زیرو نکلے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ امام کی ہدایات، یہ امام کی برکات ہے۔ کھوجا اٹھا بوجھا سے نکال کر آج اسماعیلی دنیا میں فخر کے ساتھ شمار کیے جاتے ہیں، امام کی ہدایات۔ تو بھولنا نہیں چاہیے ماضی کو، احسان فراموش کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے رسول کے اور میرے احسانات کو مت بھولو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو تمہارے ہاتھ میں خارش آتی تھی کہ جلدی سے تلوار کو پکڑوں، اس کی گردن کاٹوں اور اس کا خون پیوں تو مجھے سکون ملے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کتنی پیاری بات ہے، اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ آپ ڈنڈے کے زور سے، چابک کے زور سے جسمانی طور پر تو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے، لیکن ان کے دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ آرڈر کر کے بہت سارے کام لے سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ اکثر ایسا ہوا کہ ایک انسان
खामोश बैठकर एक दुनिया पे हुकूमत करता है। उसके सर पे ताज नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन उसकी जबान, उसका प्यार, उसकी हिकमत, उसकी मोहब्बत, उसका मौजिजा कि उसने दुश्मनों को एक जगह जमा नहीं किया, दिलों को मिलाया। कल कहता है कि मैं अपने कबीले के लिए लड़ मरने को तैयार हूं, आज कहता है कबीला कहीं की बात नहीं, ये फलान मेरा भाई है, ये मुसलमान मैं मुसलमान, इन्नमल मोमिन इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। अगर मेरे बाप ने भी उसको हाथ लगाया तो मैं उसका खून पी जाऊं, क्योंकि ये मेरा बाप, ये मेरा भाई पहले है। इख्वान फी दीन, मेरे दीन का भाई है। वो तो मेरा खून का रिश्ता है, खत्म हो सकता है, ये मेरा दीन का रिश्ता खत्म नहीं होगा। जंगे बदर को देखिए, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है, एक तरफ चचा, एक तरफ भतीजा, दो तरफ दो भाई आपस में लड़ रहे, एक कुफर की तरफ, एक इस्लाम की तरफ। मुसलमान के लिए अपने बाप और भाई के साथ, चचा भतीजे के साथ लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन अपने भाई को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उन पर कोई डंडा नहीं था, उन पर कोई हंटर नहीं था, उन पर कोई चाबुक नहीं था, उनके पास मीठी वाणी थी, रसूल का फरमान था, इन्नमल मोमिनून इख्वा, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हारे दिलों को फेर दिया गया है, तुम्हारे दिलों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया गया है, बगैर किसी हुकूमत से, बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी पैसे के। मौजिजा इसको कहते हैं। एक बादशाह तख्त पे बैठकर भी बहुत से लोगों को नहीं झुका सकता है, एक फकीर झोपड़ी में बैठ के हजारों को अपने सामने झुका देता है। ये दिल की हुक्मरानी होती है। खुदा फरमाता है ये मौजिजा है, ये मोहम्मद की शान है। मी मोहम्मद है सुख देवा, तीन लोग का जाने भेवा, जे कोई उसके मार्ग रेवे, सो त्रिगुण सुझे न आपगत लेवे। वो तीन भेव का, तीन जन्म का वो भेद जानता है, तीन लोक का जाने भेवा मोहम्मद। सुख देवा है, वो खुशहाली का देव है, खुशहाली का देवता है। उसके पास कोई हथियार नहीं। अराशी नाम का एक आदमी, रसूल के जमाने में मक्की जिंदगी थी, तकरीबन अक्सरियत कुरैश की ऐसी थी जो रसूल को बुरा भला कहते थे, तकलीफ और अजियतें पहुंचाते थे। वो अराशी तिजारत के घर से मक्का आया, कुछ सामान साथ में था, हैवान या तिजारत का माल। अबू जहल से साबका पड़ा और कोई नहीं मिला। बड़ा घमंडी, बहुत बड़ा मक्कार और फरेबी, रसूल का जानी दुश्मन, लेकिन बड़ा ताजिर, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा, बहुत पैसे हैं। उसके साथ बेचारा सौदागरी करने गया तो फंस गया। उसने कहा माल दो, पैसे ले जाओ। माल तो हजम हो गया, पैसे के लिए कोई जवाब ही नहीं देता अबू जहल। वो बेचारा परेशान परदेसी आदमी कहां जाए। कुरैश के बड़े बड़े लीडरों के पास गया कि मैं गरीब आदमी हूं, लुट गया, ये अबू जहल मेरा पैसा खा गया। लोगों ने कहा अबू जहल गलती तो करता है, उसकी गलती है, लेकिन उसको बोले कौन? जो इक्तदार में हो, जो कुर्सी पे बैठा हो, जिसका इतना दबदबा हो, किसके दिन फिरे हैं कि अबू जहल के मुंह लगे? बड़ा ताकतवर है। एक आदमी ने मजाकन कहा ऐसा करो, वो देखो मोहम्मद बैठा हुआ है। मजाक करते करते, मोहम्मद तुम्हारा मसला हल कर देगा, जाओ। वो देखो मोहम्मद बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा। ताकि मोहम्मद अबू जहल के पास जाए और नाउजुबिल्लाह बेइज्जत होकर आए, अजियत बर्दाश्त करके आए। उसने कहा मोहम्मद ऐसी बात है, अबू जहल ने मेरा माल हजम किया, मुझे पैसे नहीं देना। अच्छा ये बात है, चलो। हुजूर को जहां हर तरफ से पथराव होता है, हर तरफ से कांटे और गलाजत फेंके जाते हैं, वो शहंशाह चला है। अबू जहल के दरवाजे पर आवाज दी। लोग देख रहे हैं कि क्या माजरा होता है। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, कौन है?
میں محمد ہوں اور باہر آؤ. خاموشی سے ابو جہل باہر نکل آیا. کہو محمد اس آدمی کے پیسے چکا دو. ہپنوٹائز کیا ہوا ایک پتلا اندر جاتا ہے, قیمت لے کر آتا ہے, اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہتا ہے مجھے معاف کرنا. حیران مخبوط الحواس یہ محمد اور یہ ابو جہل, اتنے ٹھاٹ, اتنا شور, اتنا دبدبا, اتنا بڑا ظالم, اور یہ محمد. کیا ہو گیا اس کو؟ نبی صاحب چلے گئے اور ابو جہل قریشوں کے بیچ میں آیا تو لوگوں نے مذاق کیا, ابو جہل ہم نے تمہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں پایا تھا, یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے محمد کو دیکھ کر میں ایک پتلا بن گیا تھا. محمد کو دیکھ کر میں ایک پتلا بن گیا تھا, اس کے بعد مجھ پہ کیا گزری مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ محمد ہے, یہ محمد کی روحانیت ہے. خدا فرماتا ہے اے لوگو ان الذین فرقوا دینہم, جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, وکانوا شیعا, اور بکھر گئے, آپس میں گروہ گروہ ہو گئے, لست منہ فی شیء, ان کے ساتھ اے محمد تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اندازہ کرے, حساب کرے, جائزہ لے کہ خدا اور محمد کو کس سے تعلق ہے. ان سے تعلق ہے جو اپنے دین کو, جو اپنے دھرم کو سنبھال رکھتے ہیں, جو دین کا خیال کرتے, جو روح اسلام کو دیکھتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا وقت ملے قرآن کی سورہ حجرات کو پڑھیے, 49ویں سورہ ہے قرآن حکیم کی. کتنے پیار اور محبت سے نصیحتیں دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ, مولا نے فرمایا رسول کی زندگی سے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کا نمونہ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں رسول اسوہ حسنہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, ایک بہترین نمونہ ہے, ایک بہترین نمونہ ہے. نمونہ ہمارے زندگی میں اپنانے کے لیے, تعریف کرنے کے لیے نہیں, اخباروں میں سرخیاں دینے کے لیے نہیں, میگزینز نکالنے کے لیے نہیں, اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے. قیامت کے دن ہم خدا سے یہ نہیں کہیں گے اے خدا ہم اپنے آفس میں نماز پڑھتے تھے, یہ اس کی تصویر اخبار میں چھپی ہے. ہمارے پاس ڈاکیومنٹری پروف ہے, ہم نے جلوس میں شرکت کی تھی, اے محمد تیرے نام پر. محمد کہے گا دل کا کیا حال ہے, ذرا اس کو بھی چیر کے بتاؤ. تمہارے دل سے میں سوال پوچھتا ہوں, تمہارے دل میں تم نے محمد کو کون سی جگہ دی ہے؟ محمد ایک حلیم انسان تھا. محمد اپنے بھائیوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, دیندار کا خیال کرتا تھا. وہ ہر بات کو برداشت کر جاتا تھا. اس کی میٹھی زبان نے دنیا کو اپنے گرفت میں لی ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے محمد خدا کی رحمت تھی کہ تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے اور پیار سے پیش آیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر تو ان کے ساتھ گرمی سے اور ترش روئی سے پیش آتا, خدا کی قسم یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے. یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے, کبھی تیرے پاس نہیں بیٹھتے. لیکن اے محمد تو دل کا بڑا میٹھا تھا, تیری زبان بہت شیرین تھی. دنیا کی تمام شیرینی, دنیا کی تمام مٹھاس محمد کی زبان سے نکلی ہوئی ہے. اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میٹھے وچنے بلاؤ ویرا, تو تمہارا مخ ماتھی جڑ کے ہیرا. وہ پیار سے پیش آتے تھے. کانٹا بچھانے والی ہے, اس کے گھر میں جا کر عیادت کرتے کہ اماں کیا تکلیف ہو گئی آپ کو, وہ مسلمان بن جاتے. رسول اپنے صحابی کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے, نماز کا وقت ہوا, اذان دی. دور کافروں کا ایک گروہ ہے, اس میں ایک بہت بڑی آواز والے ابی مخزورہ مسلمانوں کی نقل کر کے اس نے بھی اذان دی, وہاں سے مذاق اڑائی. رسول نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ کون ہے. سب کو حاضر کیا گیا. حضور نے فرمایا تم میں سے بلند آواز کس کی ہے؟ اسی کی تھی جس نے نقلی اذان دی مذاق کرنے, ٹھٹھا کرنے کے لیے. فرمایا اس کو چھوڑو, باقی سب چلے جاؤ.
تو منافقین تو یہ کہتے چلو ہماری جان تو بچی، وہ بلے پھنس گیا۔ رسول نے فرمایا اذان دو، کہ محمد مجھے اذان نہیں آتی۔ آپ نے اس کو سکھایا اذان اس طرح دی جاتی۔ اس نے اذان دی، حضور نے چاندی کی بھری ہوئی ایک تھیلی دی اس کو۔ ہماری کو نقل اتارے تو اس کو تو نہیں چھوڑے، میرے خیال سے اس کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑے کبھی۔ کوئی ہمیں ایک برا کلمہ کہہ دیتا ہے تو ہم تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ یہ پھر ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اکثر ہماری زبان سے زہر نکلتا ہے، ہماری زبان سے کانٹے برستے ہیں۔ ہمیں بات کرنے کی طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے خدا تیرے فرمان پہ حاضر ہیں۔ خدا کانٹوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ مولا فرماتے ہیں کانٹے بغیر کے پھول بننے کی کوشش کرو۔ رسول نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا۔ ابھی چلا جاؤ۔ فرماتے جاؤ، اب میں نہیں جاؤں گا۔ 2 گھڑی پہلے وہ مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، صرف ایک پیار کا ہاتھ پھیر دیا، برکت والا ہاتھ۔ اے محمد ان کو دعا دے دے، یہ نہال ہو جائیں گے تیری دعاؤں سے۔ انہیں خانہ آباد کہہ دے، بس پھر دیکھ لے، تیری دعاؤں کے محتاج۔ ان کے چہرے پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ ہاتھ کیا پھیری؟ اس کی کائنات پلٹ دی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی دنیا بدل گئی۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، محمد مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ یا رسول اللہ ایک گزارش ہے۔ وہ نقلی اذان دینے والا ابھی مخدورہ کہتا ہے رسول اللہ ایک گزارش ہے، کہو تے آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے، مجھے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ واہ بھائی، ابھی 5 منٹ پہلے تو مذاق اڑا رہا تھا، وہ کہہ رہا مجھے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ حضور نے فرمایا جا بنا دیا تجھے، تیرا دل پاک ہو گیا ہے، ابھی تو اسلام کے نام پہ اذان دے گا، زندگی بدل کے رکھ دے اس کے۔ وہ پہاڑ سے اتر کے اپنے قوم کے درمیان آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک ایسا نسخہ لایا جس کو دیتا ہے کایا پلٹ جاتی ہے، جس کو دیکھو اس کی دنیا بدل رہی ہے۔ کنکریوں میں مٹھی میں کنکری ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ ہے، یہ محمد کا مقام اور محمد کی نورانیت ہے۔ ان آیتوں کو بیان نہیں کرتا جہاں محمد کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، اور جہاں محمد کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ محمد کے پیغام کی ہم بات کرتے ہیں، ورنہ نہ محمد کی طرف ہمارے خراج عقیدت مکمل ہوگی اور نہ نظام اسلام کبھی مکمل ہوگا۔ جب تک ہمارے زندگی میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے نس نس میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی۔ حضور نے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ رنگ و نسل کی وجہ سے فوقیت نہیں۔ لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا الاسود علی احمر۔ کسی عرب کو غیر عرب پر، غیر عرب کو عرب پر، کالے کو گورے پر، گورے کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ ہاں جس کا دل پاک ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوگی، ورنہ قانون ہر ایک کے لیے برابر ہوگا، غلام ہو یا آقا ہو، کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اگر چوری کی سزا سڑک میں بھیک مانگنے والے کو دی جاتی ہے تو سب سے اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی چوری کرے تو اس کو بھی وہی سزا۔ حضور کے زمانے میں ایک معزز خاندان کے خاتون نے، یعنی ایک پیسے والے خاندان کے خاتون نے، رئیس خاندان کے خاتون نے چوری کی۔ اسلام کا فیصلہ، حضور نے فیصلہ تھا کہ بھئی ہاتھ کاٹ دو، تو سفارش استعمال کی گئی،
इन्फ्लुएंस जिसको आप कहते हैं, सिफारिश, सोर्स लगाना कहीं से, जिस तरह हमेशा हम लगाया करते हैं, एडमिशन चाहिए तो फलान सोर्स, और लोन पास करवानी है तो फलान सोर्स। तो रसूल के पास सोर्स लगाने के लिए वे रसूल से कौन बात करे? हजरत ज़ैद बिन साबित से बात की गई कि आप जाकर हुजूर से बात करें कि बड़ी मौजिज खानदान की खातून है, इसको बख्श दिया जाए। तो बेचारा घबरा घबरा के रसूल के पास गया कि या रसूल अल्लाह, बड़ी मौजिज खानदान है, इज्जत आबरू वाली है, बख्श दीजिए, इसका हाथ न काटा जाए। तू क्या बात करता है? तू एक ऐसी बात मुझसे करता है जो मुझसे न हो सके। पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई है कि जब उनका गरीब आदमी कोई जुर्म करता था तो सजाएं दी जाती थी, जब अमीर आदमी कुछ करते थे तो कोई पूछा हुआ नहीं था। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम जरा सा आह करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं कि भाई इसने आह और वो क्यों किया, और वो कत्ल करते फिरते हैं तो उनका चर्चा भी नहीं होता। रसूल ने फरमाया खुदा की नजर में सब बराबर है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गुलाम, क्या आका, सब बराबर है। याद रख, लो फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की होती मैं सरेआम उसके हाथ काट डालता। ये हुजूर के अक़वाल, हुजूर का फरमान है कि मेरी बेटी ने भी ये हरकत की होती तो मैं उसके भी हाथ काट डालता। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौला फरमाते हैं वही उसूल इमाम की नजर में एक नर्सरी का बच्चा हो, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो, किसान हो और एक काउंसिल का प्रेसिडेंट हो, सब बराबर है। इमाम की नजर में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इमाम को अपने तमाम रूहानी बच्चे यकसान तौर पे प्यारे हैं। हुजूर को खराजी अकीदत पेश करते हुए आपका आखिरी पैगाम नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ जाता हूं, एक खुदा की किताब है, दूसरी मेरी आल है, मेरी अहले बैत है, मेरा इमाम है, इतरत है। इतरत के बगैर इस्लाम की तालीम मुकम्मल नहीं होती। मोहम्मद ने जो पैगाम दिया वो हमारे दिलों तक पहुंचा है, पुष्ट दर पुष्ट पहुंचा है। मोहम्मद के हाथ में एक मशाल थी, इस्लामी तालीमात की मशाल, आपने जाते वक्त अली के हाथ में दी, अली ने जाते वक्त हुसैन के हाथ में दी, हुसैन ने जाते वक्त ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी। अला हाज़िल क़यास, वो मशाल मौला फरमाते हैं मेरे हाथ में है। सवात पढ़े दिन। अभी कनाडा में जो हाज़िर इमाम से इंटरव्यू लिया गया, जिसकी कैसेट बड़ी आम हो रही, आपने सुना होगा, मौला से एक सवाल किया गया जिसका मफहूम यही था कि इस्लामी तालीमात, आप मगरिब में रहते हैं, आपका लिबास, आपकी रहनी करनी, कोई दिक्कत पेश नहीं आती। हुजूर ने उसवा हसना का नाम, मौला ने उसवा हसना का नाम लिया कि रसूल क्या करते थे अपने जमाने में। रसूल पैगंबर भी थे, लड़ाई में भी जाते थे, शादियां भी की, तिजारत भी करते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने अपने जमाने में तमाम काम अंजाम दिए, मैं भी वही करता हूं। फरमाते हैं कि मेरे रगों में मोहम्मद का खून दौड़ता है और वही मिशन, वही पैगाम हाज़िर इमाम आज दुनिया को दे रहे हैं। एक ही वाहिद शख्स है जो बांगे दुहल ये दावा करता है कि आले नबी और औलाद अली हूं, जो मेरा चैलेंज है। आज नहीं तो कल पहचानेंगे, कल नहीं तो परसों पहचानेंगे, आप नहीं तो आपकी औलाद पहचानेंगे, वो नहीं तो मुस्तकबिल में पुश्त दर पुश्त कोई ना कोई तो पहचानेगा कि मोहम्मद दुनिया से नहीं गया है। खुदा इस कौम को, खुदा ने दुनिया को अकेला नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा, उनके साथ हादी रखा है। मोहम्मद के पैगाम का, उस इल्म के घर को मोमिनों के दरमियान में मौजूद रखा है। वमन युतिइ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की, जिसने हाज़िर इमाम की पैरवी की उसने रसूल की पैरवी की, जिसने इमाम की नाफरमानी की उसको रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। हमारे लिए
हुजूर अकरम को सबसे बड़ा पैगाम और हुजूर को सबसे बड़ी खराज अकीदत इजहार तशक्कुर यही हम दे सकते हैं कि हुजूर ने अपने बाद जो कुछ हमारे लिए छोड़ा है, खुदा की किताब और इमाम, अगर हमने उसको मजबूती से थामा, इसका मतलब यह हुआ कि हमने मोहम्मद से पूरी पूरी वफादारी की है। मैंने ज्यादा वक्त लिया जो मुफ्ती साहब ने मुझे दिया था, उससे भी मैं माजूरत चाहता हूँ। खुदाविंद मौलाना हाजिर इमाम गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े जिंदा और अल्लाह